اسلام سے ناتا جوڑ چلے، ہم سارے تعصب چھوڑ چلے، زنجیر غلامی توڑ چلے، باطل کے غبارے پھوڑ چلے، اسلام ہے اپنا سرمایہ، اے علماء دی جاگ پڑھو آیا، اللہ کے کرم کا ہے سایہ، اسلام کا پرچم لہرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، تو ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ حضرات، مجھے 18 اپریل کے بعد منعقد کیے جانے والے ہر جلسے میں جا کر ایک ولولہ تازہ ملا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 18 اپریل کو اہل حدیث کی عزت کو سربلند کرنے کے لیے موچی دروازے میں جو نبی کے ان دیوانوں کا اجتماع منعقد ہوا تھا، اس کے بعد سے اللہ کے کرم کی بارشیں کچھ اس طرح ہم پہ برسی ہے کہ خیبر سے لے کر کراچی تک پہلی دفعہ میں نام رسول ہاشمی پر مار کھانے والے لوگوں کو سر اٹھا کے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ کل تلک اس ملک میں اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہوئے شرماتے تھے، ان کے اندر ہچکچاہٹ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں ناروا طور پر اپنی تہمتوں کا شکار بنا کر لوگوں کی نظروں میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور اکابر علماء کرام کی محنتوں، میرے خطیب بھائیوں کی جد و جہد اور میرے ان جوان بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی کے جذبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو پاکستان کی دیواروں سے منوایا، زمین سے منوایا، ہواؤں سے منوایا، فضاؤں سے منوایا کہ اس دور میں اگر اہل حق کا کوئی قافلہ ہے تو وہ اہل حدیث کا قافلہ ہے۔ اور یہ بات ہم نے کوئی جنگ سے حاصل نہیں کی، لڑائی سے حاصل نہیں کی، یہ بات ہم نے اپنی یکجہتی، اپنے اتحاد، حدیث یوتھ فورس کے پرچم کو تھام کر قرآن
قرآن اور سنت کے بیج اپنے سینوں پر لگا کر اور ہر قسم کی اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر کے یہ بات منوائی، پاکستان والوں کو بتلائی اور پاکستان والوں کو سمجھائی ہے۔ اور اقبال نے اسی لیے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے اہل حدیث جوانوں نے اپنی خودی کو صورت فولاد ثابت کر دیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلسے کے حوالے سے میں اپنے جوانوں کو اس مختصر سے وقت میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں سنو، تمہارا قائد، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا ہادی، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں ایک ہندو شاعر نے کہا تھا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہوں میں نہ لانے والا چشم فلک نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال تنے آ رہا تھا۔ حیران و شفتر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا۔ فرمایا ساتھیوں جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمنوں کو بھگا آیا ہے۔ تم اس بہادر نبی کی امت ہو، تم اس شجاع نبی کے ماننے والے ہو، اور مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج اس نبی، اس بہادر نبی کے وارث اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو صرف اہل حدیث ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ ہم کو اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے، ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے بس اس کا رخ زیبا کافی ہے جس کے لیے کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال
سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی کس کا مختصر. اور اس کا چہرہ کہ جابر نے جس کے بارے میں کہا ایک چاندنی رات میں چاند کے حسن میں محو صحرائے عرب میں چھٹکی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹکی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی دلربائی نے، اس کی رعنائی نے، اس کی زیبائی نے مجھ کو جکڑ کر رکھ دیا. بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھی، میرے قدم اس طرف بڑھے، میں بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا. اور کیا دیکھا کہ صحن مسجد میں آمنہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے اور چہرہ من وجهك المنیر. چہرہ دیکھا، دیکھتا رہ گیا. ایک دفعہ آسمان کے چاند کی طرف نگاہ اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پر پڑی اور بے اختیار ہو کے کہا آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے. ہم نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ کہ جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا میں تیرے چہرے کے حسن کو کیا کہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا ہے. وہ چہرہ مَلَتِ الدُّخُولُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمنہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا تو ماں نے کہا اب ایسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو اس کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے جی میں اس کو بسایا ہے، ہم نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں اس کو سمویا ہے، ہم نے اپنے دل کا مالک اس کو سمجھا ہے. اور ہم نے کہا اللہ سن لے، سر کا مالک تو ہے، دل کا مالک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے پاس سر اور دل کے سوا دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تیسرا وہ تلاش کرے جن کو سر اور دل کے سوا پیٹ کی ضرورت ہو. ہم نے کائنات اگر سمجھا تو دل کو سمجھا یا دماغ کو سمجھا. اور اس کے لیے کیا کرے کہ غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کہا تھا کہ غالب سنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے. غالب ہم اس کی تعریف کیا بیان کریں کہ عرش والا خود جس کی تعریف کرتا ہے. اہل حدیثو تمہارے لیے اسی
کی ذات، اسی کی صفات، اسی کی شخصیت، اسی کا نام، اسی کی گفتار، اسی کی سیرت، اسی کی رفتار، اسی کے سوانے، اسی کا کردار تمہارے لیے حجت، اور اس نے تمہیں سکھایا تو شجاعت کا درس سکھایا، بہادری کا سبق پڑھایا، اور اس نے کہا سن لو، میرے ماننے والوں کی گردنیں کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی ہے۔ آج حقیقی بات یہ ہے، میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی آرزو ہے، میری تگودو کا ایک ہی مقصد ہے، میری جد و جہد کا ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینوں میں بھر لے۔ اور خدا کی قسم ہے، اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائے، پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اور آج یہ بڑا ہوا حال، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس حال میں موجود ہیں۔ اتنے کہاں، وہ ایک دور تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق، اور میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان۔ وہ دن آنے والا ہے جب تیرے قدموں کی ٹاپ کے سامنے روم اور ایران کے فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ وہ محمد، دنیا نے کبھی اتنا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اتنا بہادر؟ آج ہم کو تانا دیتے ہیں اور تھوڑے سے اہل حدیثوں کو مروانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا ہرگز نہ میرد کے دلش زندہ شد عشق، سب دست برجریدہ عالم دوام ماں، جو عرش والے کے لیے مرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عرش والا اس کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ ہم یہ مصلحت پوش، یہ مصلحت کوش، ضمیر فروش، یہ لوگ اس دور میں بھی تھے، کہتے تھے اکیلے ہو کیا کرو گے؟ اور سرور کونین مکان اپنے چہرے کو اٹھا کے کہتا تھا میں اکیلا کہاں ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اکیلا تو وہ ہوتا ہے رب جس کے ساتھ نہیں ہوتا، جس کے ساتھ میں اکیلا ہوں، عرش والا میرے ساتھ ہے۔ اور نکلتا چوراہوں میں جا کے اعلان حق کرتا، آواز حق بلند کرتا، ہائے اللہ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی کے قدموں کو چوما کرتے تھے، کاش ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتی جو خدیجہ الکبریٰ نبی کے زخموں پہ رکھا کرتی تھی، کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور اپنے آقا کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر لیتے۔ کتنا خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو سرور گرامی کے رخ زیبا کے دیکھنے کا شرف حاصل ہو۔ ان کی قسمت کا کیا کہنا ہے؟ اور وہ تو انسان تھے
اللہ نے تو ان بستیوں کو مقدس بنا دیا ہے جن بستیوں نے میرے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ بستیاں مقدس ہو گئی ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ لوگ کہتے محمد اکیلے ہو، چھوڑو ساری دنیا دشمن ہے، تمہیں کیا فائدہ؟ نبی اپنے گھر میں تشریف لاتے، خدیجۃ الکبریٰ قدموں میں بیٹھ جاتی، اپنے آقا کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتی، ان کے کرتے کو اٹھاتی، زخموں میں اپنا دوپٹہ پاڑ کے رکھتی، قدمہائے غبار تک ہو پانی سے دھوتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے آقا میرا رب تیرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو پسپا نہیں کر سکتی۔ محمد پھر اٹھ کے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مکہ کے بازاروں میں جا کر توحید کا پھر پرچم بلند کرتے، پھر مار پڑتی، پھر گھر آتے۔ اور مورخین نے لکھا ہے ایک دفعہ نبی کائنات کو اتنا مارا کہ حضور بے ہوش ہو کر مکہ کے ایک چوراہے میں گر پڑے۔ ننھی سی نبی کی بیٹی فاطمہ اس کو کھیلتی ہوئی کو کسی نے کہا تیرے بابا کو آج دشمنوں نے اتنا مارا ہے کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ فاطمہ دوڑی ہوئی روتی ہوئی آئی، اپنے بابا کے جسم اطہر کو دیکھا، ننھی سی فاطمہ 3-4 برس کی عمر ہے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، اللہ لوگوں نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی ہے، اللہ میرے بابا نے گالی تو بڑی بات ہے، میں نے تو اس دن بھی اپنے بابا کو دیکھا تھا جب اس کے گلوئے اطہر میں نماز کی حالت میں لوگوں نے کپڑا ڈالا ہوا تھا، اس کے گلے کو گھونٹ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر ابل پڑی تھی، لیکن اللہ وہ اس وقت بھی نہ تیری بارگاہ سے ہٹا نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا، اور جب نماز سے فارغ ہوا گلوئے اطہر پر کپڑے کے نشانات تھے، اور جبریل نے آ کے کہا محمد تیرا گلا چھل گیا ہے۔ فرمایا جبریل میرا تو صرف گلا چھلا ہے، رب کی توحید کے لیے پہلے نبیوں کے تو گلے کٹ بھی گئے تھے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ جو جی چاہے کر لے، میں تیری راہ سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہ اپنی کر کے دیکھ لے۔ اور اہل حدیثو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل شکستہ ہو جاتے ہو، آج معمولی معمولی تانوں پہ گھبرا جاتے ہو، آج چھوٹی سی بات پہ دل چھوٹے کر لیتے ہو، اور جب بھی دل میں ملال آئے تو مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو، تم مجھ سے بڑے تو نہیں ہو، تم رب کی نظر میں اس سے عزیز تر تو نہیں ہو۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی۔
جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی، رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی، رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا۔ اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا۔ وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی۔ وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ وہ تھا تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو، تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو، تم اپنے آپ کو اس سے بھی گرا کر بنا لیا ہے تم نے۔ اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا۔ اگر اس نے گالیاں کھائی تھی تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی ہے؟ ایک ماں اور کیا ماں تھی، اس نے منت مانگی، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں تیرے محمد کا خادم بنا دوں گی۔ کیا منت مانی ہے؟ مائیں منتیں مانگتی ہیں، مجھے بیٹا عطا کر، اسے چودھری بناؤں گی، اسے سالار بناؤں گی، اسے کماندار بناؤں گی، اسے سوداگر بناؤں گی، اسے تاجور بناؤں گی۔ اور انس کی ماں دعا مانگتی ہے، اللہ اگر بیٹا عطا کیا تو تیری محمد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر 10 سال خدمت کی ہے۔ پوچھو حافظ ابراہیم سے، پوچھو حبیب الرحمان سے، پوچھو علماء کرام سے، کہا پھر رب نے میری ماں کی منت کو پورا کیا۔ انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا اور انس تیری قسمت کا کیا کہنا ہے؟ محمد کا سراپا یتر اور تجھ کو خدمت کے لیے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ خدمت کے لیے وقف ماں نے نہیں کیا، عرش والے نے کروایا کہ بچہ پسند آ گیا تھا، کہا جاؤ نبی کی خدمت کرو۔ 10 برس خدمت کی، 10 سال، 10 طویل برس۔ کسی نے پوچھا آقا کو کیسا پایا ہے؟ کہا کئی دفعہ لوٹا ٹوٹ کے گر گیا، وضو کروانے کے لیے آیا چھوٹ گیا، ڈر گیا کہ کونین کا بالدار کیا کہے گا۔ اور میں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ میں میرے زخمی دل پہ پھاہے رکھ دیے تھے۔ 10 برس کا طویل عرصہ، 10 برس کا طویل عرصہ۔ کہا اس 10 سال کے طویل عرصے میں میرے آقا نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا ہے، اوے بھی نہیں کہا۔ اور یہ تو خادم تھا، یہ تو خدمت گزار تھا، نیکوکار ماں کا بیٹا تھا، نبی کی ماننے والی
نبی پہ جان قربان کرنے والی ماں کا بیٹا، اور یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا، جو نہ وفادار تھا نہ یار تھا، نہ تابع دار تھا نہ جانثار تھا، جس نے کبھی محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا، بذام خود بذام خیش کمانڈر تھا، جرنیل تھا، تاجور تھا، تاجدار تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ ہائے ہائے، رؤوف و رحیم کو خبر دی گئی، سلامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے، تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، تنگلک، شان، شکو، سطوت، سولت، حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرور رسول آگے بڑھے، کہا سمامہ کیسے ہو؟ کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے، اپنے صحابہ کو دیکھا، کہا اسے دکھ تو نہیں پہنچایا؟ کہا یا رسول اللہ گرفتار ہی کیا، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ فرمایا سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اس نے کیا کہا؟ ان تقتل زاد من وان تنعم ولا منعم۔ کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتا؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں جبریل امین بھی غیظ و غضب میں آ گئے ہوں گے۔ فاروق پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا، اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد کے پیر ہو۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن چشم فلک میں دیکھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تیرا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس کو کہا کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا داری۔ ماں نے ایسا حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں، چشم پلک نے ایسا خوبصورت وجود کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک بات حسن کی آئی ہے تو سن لو، حسن کی بات بھی سن لو۔ ہائے ہائے، ہمیں وہ لوگ اپنے آپ کو پیر ملواتے ہیں جن کے چہروں پہ گرہن لگا ہوا ہے، وہ ملواتے ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے، جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے صبح کو تو شام کو روٹی میسر نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں وہ۔ ہائے ہائے اللہ، خدا کی قسم ہے، افسوس بے شمار سخنہائے گفتگی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئی۔ میرا بھائی یزدانی تذکرہ کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا،
تو ان کو عشق کا کیا پتا ہے؟ انہوں نے ویسے کرنی کو نہیں دیکھا جو ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں. یہ اپنے گھر اور ایک دفعہ بےتاب ہو گیا اور قافلے والوں کو کہا جاؤ میرے آقا کو کہہ دو اب میرے تیری دید نے بدحال کر دیا ہے، اب میرا سینہ پھٹ چلا ہے تیری دید کے پیاس میں، تیری دید کی لگن میں. آقا کیا کروں، نڈال ہو گیا ہوں. اب یہ صدمہ، اب یہ آرزو، اب یہ پیار، اب یہ محبت، اب یہ تمنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آقا نے پیغام بھیجا ویس بڑھیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی تو جنت کے دروازوں پہ ہو جائے گی. آج تمہیں کیا پتا ہے اس سرور رسولہ کا، تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں اس کے گھر بلا لے تو ہماری یہ بڑی سعادت ہے. ہم میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تاجداروں کے تاجدار کے بارے میں خواب میں بھی کہہ سکے کہ ہمارے گھر آ جاؤ. ادب کیا ہے زیر آسمان عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جاؤ. یہاں تو عالم صدیق و فاروق کی یہ ہے بات حسن سے چلی تھی. حیران ہو جاؤ وہابیو سن لو، حیران ہو جاؤ سن کر. نبی کی بارگاہ میں 23 برس صحابہ رہے، 23 سال رہے، 23 سال. صدیق نے ایمان کے بعد 22 سال گزارے، علی نے ایمان کے بعد 22.5 سال گزارے ہیں، فاروق نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے ہیں، عثمان نے ایمان کے بعد 21 برس گزارے ہیں، طلحہ نے، زبیر نے، سعد ابن ابی وقاص نے، عمرو ابن عاص نے کبھی آقا کے چہرے پہ ٹکتی ہی نہیں، کسی نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم ہے میں نے ایک دفعہ 1 برس تلاش کیا تھا، 1 برس، 1 سال، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ جس کے بارے میں اس کے دشمن بھی اور سارے تانے دے سکتے ہیں بے علمی کا تانا نہیں دے سکتے. 1 برس میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا، سیرت کی کتابوں کو ڈھونڈا، 1 برس، 1 سال، پورا 1 سال، کہ کسی ایک صحابی سے مجھے محمد کا چہرہ نظر آ جائے. کوئی ایک صحابی حضور کا حلیہ بیان کر دے. 1 برس ڈھونڈا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا. سب کو دیکھا تو یہی کہہ رہے تھے کہ آفاق کھا گردی دام میرے بتاؤ ورزی دام بسیار خوب آردی دام اما تو چیزیں دی گئی. تیرا چہرے کی کیفیات اور اس کی شکل و صورت کیسے بیان کروں کہ ایک دفعہ دیکھا ہے پھر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی ہے. کون ہے جو کس میں جا رہا ہے جو نظر ٹکا کے دیکھے، نگاہوں کو جما کے دیکھے، سر کو اٹھا کے دیکھے؟ کس میں طاقت ہے؟ حسن کا یہ عالم کہ ایک نظر اٹھی پھر ہمیشہ نیچے ہی گری رہی، اور کہا نظریں جھکا کے چلو جس میں جا بچا کے چلو. ادب کا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ کون ہے جو اس چہرہ طابہ کو دیکھنے کی جرات کر سکے؟ صدیق نے بھی پوچھا گیا کہ کیا دیکھا؟ اس نے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. اور ذرا سننے والی بات ہے، اب ریلویوں کس سے بیان کرتے ہو؟ آؤ اب
साहबियों से भी सुन लो। उम्मे माबद ने कहा, खूबसूरत मुसाफिर आज ही घर में बोरी आना हुआ, आज तो घर में कुछ भी नहीं है। मेरे आका की नजर सहने खैमा में बदी हुई बकरी पर पड़ी, मुद्दतों से जिसका दूध खुश्क हो चुका था। कहा, अम्मा खाने को कुछ नहीं तो इस बुढ़िया बकरी का दूध ही पिला दे। हाय हाय, अब एक ही दफा देखा है, फिर निगाह उठाने की हिम्मत नहीं है। नजरें झुका के कहने लगी, इसने तो दूध देना कई साल से छोड़ रखा है। कहा, अम्मा अगर तू इजाजत दे हम तजुर्बा करके देखें। तू बर्तन तो ले आ। मां कहती है, उम्मे मोहब्बत कहती है, दिल में हंसी लेकिन चेहरे का जलाल इतना था, इनकार की जुर्रत नहीं हो सकी। छोटा सा बर्तन उठा के ले आई। उसको क्या पता है कि ये कौन आया है। उसने कहा, ये अजनबी है, मुसाफिर है, भूखा है, जिद कर रहा है, चलो अपनी जिद देख ले। उसको क्या पता है कि आज वो आया है कि जिस तरफ ये जाता है रब की रहमतें साथ जाती है। इसको क्या पता है, इसको क्या मालूम है कि आज इसके दरवाजे पे कौन आया। छोटा सा बर्तन उठा के ले आई। नबी ने सिद्दीक को देखा और सिद्दीक ने नबी को देखा, मुस्कराए। इस तरह मालूम हुआ जिस तरह चांदनी रात में, अंधेरी रात में बादलों की ओर से चांद निकल आया। वो दांत कि जब मुस्कुराते तो लोगों को आसमान पे कूदने वाली बिजलियां याद आ जाती, मोती की तरह सफेद। मेरे आका तेरी बात का क्या कहना है। उम्मे माबद छोटा सा बर्तन उठा के लाई। मेरे आका ने मुस्कुरा के पकड़ा, बकरी के नीचे बैठे, थन को हाथ लगाया। मालूम हुआ बकरी मुद्दतों से इसी मुसाफिर का इंतजार कर रही थी। दूध इस तरह आया जिस तरह सावन के महीने में बादल उमट के आते हैं। बर्तन सारे भर गए, दूध खत्म होने में नहीं आया है। हुजूर ने पिया, अबू बकर को पिलाया और चल निकले। उम्मे माबद कहने लगी, मुसाफिर मैं तुझको जानती तो नहीं हूं, लेकिन तू इतना बरकतों वाला है कि मेरा जी चाहता है एक रात मेरे घर में कयाम कर ले। मेरा शौहर गया है शिकार के लिए, वो तेरी खिदमत करेगा, मैं तेरे लिए हदिया पकाऊंगी, अपने हाथ से मेरे चांद से बेटे मैं तुझको खिलाऊंगी, तू न जा। और मेरे आका की जुबान से निकला नहीं, अर्श वाले ने निकलवाया, मा यंतिकु अनिल हवा। कहा, अम्मा मैं जाने के लिए थोड़ा आया हूं, मैं फिर पलट के आने वाला हूं। और जब वो चले गए तो बात जो बतलानी मकसूद थी वो ये थी कि अबू माबद आए, घर में रौनक देखी, रहमतों को बरसता हुआ देखा, अनवार की बरखा देखी, तजल्लियात का मी देखा। गांव में माबद कौन आया कौन गया, अभी इस रास्ते कोई गया। कह देती है शोखी नक्श पाकी, उम्मे माबद के अल्फाज नकल किए हैं वो रखीम ने। जो बात बतलाना चाहता हूं वो ये है, उम्मे माबद ने कहा, अबू माबद ये न पूछो कौन आया था। कहा क्यों, कैसा था, क्या रंग था, क्या शक्ल थी, क्या ढंग था। कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा मालूम होता था कि आसमानों का सरदार था जो जमीन पे उतर आया था। मुझको क्या मालूम है कैसा था। वो तो चांद था, वो तो सूरज था, वो तो दमकता हुआ सितारा था, वो तो रोशन तारा था,
جو لمحے بھر کے لیے ہمارے گھر میں آیا اور کٹیا کو ایسا روشن کر دیا کہ اب جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے گا اس کی خوشبو سے کٹیا مہکتی رہے گی. اس نے کہا اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا, اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. سماما گالیاں دے رہے ہو, برا بلا کہہ رہے ہو, ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو صحیح, ذرا میرے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو جماؤ تو صحیح, ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح. اس نے کہا لم ارى وجها اقبح من وجهك على وجه البسيطة, کیا دیکھوں روئے زمین پہ تجھ سے بدصورت چہرہ کوئی ہے ہی نہیں. ہائے ہائے لوگو, یہ میرا آقا تھا جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے. جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں, شکن نہیں ڈالی. آج تاجدار تھا, اپنے گھر میں گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پہ شکن نہیں ڈالتا ہے. کہا کوئی بات نہیں, میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو. اس نے کہا میں نے روم و یونان, ایران و مصر کی بستیاں دیکھی, تیری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے. اس بستی کو کیا دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے. کہا کوئی بات نہیں ہے. دوسرے دن آئے, پھر وہی جواب. تیسرے دن کہنے لگے ہم تم سے کچھ نہیں مانتے, ذرا دیکھ تو لو ہم کو. کہا نہیں دیکھتا. اب آسمان گوشت پر آواز, زمین سہمی پڑی تھی, آسمان ساکن کا بے چارہ. دیکھے آج اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے, اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے. لوگوں نے دیکھا, کائنات نے دیکھا, آسمان طیبہ نے دیکھا, مسجد نبی نے دیکھا, اس ستون نے دیکھا جس کے ساتھ سمامہ بنا ہوا تھا. اب حکم صادر ہوگا, اس کی گردن اڑ جائے گی. ہمیشہ مسکرانے والا آقا مسکرایا, فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا, جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا. ہم تجھے کچھ نہیں کہتے, تو بڑا آدمی ہے, بڑے ملک کا حکمران ہے, تو نہیں دیکھتا ہم تجھے کیا کہیں. جاؤ اور اپنے صحابہ کو جن کی تلواریں گردن پہ کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں, ان کو کہا بڑا آدمی ہے, عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کرو. ہائے ہائے. انہوں نے چھوڑا. پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا, بڑے حکمران بھی دیکھے, محکوم بھی دیکھے, جرنیل بھی دیکھے, کرنیل بھی دیکھے, صدر بھی دیکھے, کمانڈر بھی دیکھے, اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا. اس کے چہرے کو تو دیکھوں ہے کیسا, بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. پھر دیکھا, دیکھ کر سر پٹ بھاگا, دل کی لگا دی. ہائے ہائے. اور پھر آگے میں نہیں کہتا, سمامہ سے سنو وہ کیا کہتا ہے. کہا قدم آگے کی طرف بھاگ رہے, دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا. 2 میل بھاگتا چلا گیا, اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا. وہ ماہ تمام ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا, اپنے یاروں کے ساتھ ننگی زمین پہ بیٹھا ہوا, صحن مسجد میں ننگے فرش پر آیا. نبی ڈالی سامنے سمامہ کھڑا ہے. فرمایا ہم نے تو تجھ کو چھوڑ دیا تھا, پھر آ گئے. کہا مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا, مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. چھوڑا تب تھا جب تیرا چہرہ نہیں دیکھا تھا,
اب تیرا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ اور لوگوں، تم اس نبی کے ماننے والے ہیں، یوتھ فورس کے جوانوں، تمہارے لیے یہ ملا ملانے یہ اسوا نہیں ہے، یہ مدینے والا اسوا ہے۔ خدا کی قسم ہے، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگر تم آج صرف اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے لوگ، اور نہیں، صرف اس چھت کے نیچے بیٹھنے والے، باقیوں کو نہیں کہتا، صرف تم کو کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھ لو، اپنے من میں جھانک لو، اپنے خون کی گردش سے سوال کر لو، اپنے جگر کو ٹٹول لو، اپنے دماغوں کو کھنگال لو۔ اگر آج تم اس بہادر نبی کے اسوے کو اپنا کر قرآن و سنت کا پرچم تھام لو، میں کبریا کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 10 برس نہیں گزریں گے کہ پاکستان میں اگر پرچم لہرائے گا تو صرف اہل حدیث کا لہرائے گا۔ لیکن بزدلوں کی روایتی بزدلی لے کے نہیں چلنا۔ جس کا دل دھڑک رہا ہے ہماری بات سن کر، وہ بے شک ہم سے جدا ہو جائے۔ ہم نے کعبے کے رب کی قسم، شاعر کے الفاظ میں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور وہ گلشن زیاد حق کا نہیں، اس کے باپ کا نہیں، اس کے بیٹوں کا نہیں، بزدل، قبر فروش اور مردہ پوش، مردہ پرست نواز شریف کا نہیں، جواریے کے مرید جنیجوں کا نہیں، بکنے والے جھکنے والے ملاؤں کا نہیں، وہ گلشن مدینہ کے لال کا، جس گلشن کے 2 بڑے پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، ایک محمد کا فرمان ہے۔ دل و جان نچھاور کرنے کا حوصلہ رکھتا، ہم لوگوں کو جھوٹ نہیں بتلاتے، ہم کھیر کھلانے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم ختم پڑھانے کے لیے، جس میں جانا ہے وہ اوروں کے ساتھ چلا جائے، ہم نہ ٹل چومنے والے نہ ہاتھ چومنے والے، بولو، ہم نہ ٹل چومنے والے نہ ہاتھ، ہمارے ساتھ جس نے چلنا ہے علی وجہ البصیرت چلے، ہمارا راستہ وہ طرف جاتا ہے، منزل ایک ہے، یا سر بلند رکھ کے غازی بن کے جیو، یا سر کٹا کے شہید بن کے مرو۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔
दुखों का रास्ता है, हमारा रास्ता कठिनाइयों का रास्ता है। हमारे साथ चले तो कोई आबला पा चले, जिसने अपने पैरों को फूल बांधे हुए है वो बाजारे गुनाह में चला जाए। हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम कांटों पे चलना सीखे, हम तलवार की धारों पे रक्स करना सीखे, हम बंदूकों के सामने मोहम्मद की अजमत के लिए खड़ा होना सीखे, हम मार्शल लॉ के सामने कुरान और सुन्नत की बालादस्ते के लिए सर उठा के जीना सीखे। जो सर झुकाना चाहे वो दाता दरबार चला जाए, हमको उसकी जरूरत नहीं है। समझते हो? मैं साफ बात कहता हूं, जिसने जाना है सर झुका के, फिर वो अहले हदीसों को बदनाम न करे। शाह शहीद के पास काफिला आजादी की रवानगी के वक्त एक जवान राना आया था, इतना खूबसूरत कि सैयद अहमद शहीद की बारगाह में जब वो पहुंचा, इस्माइल शहीद कहते हैं लोगों की निगाहें उसके चेहरे पे जम गई। इतना खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देखा था। छोटा सा, अभी उसको दाढ़ी भी नहीं आई थी, मूंछों के बाल भी नहीं आए थे। सैयद अहमद शहीद ने पूछा, बेटे क्यों आए हो? कहा, शाह जी आपका साथ देने आया। अहमद शहीद की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटा मेरा साथ देने के लिए आए हो, पहले मेरे मसलक का पता है, पहले मेरी गुजरगाह का इल्म है, पहले मेरी रवश को जानते हो? कहने लगा, सैयद क्या है? फरमाया, सुबह को कांटों पे चलना, रात को आधी रात के बाद जागना। सुबह को कांटों पे चलना, पत्थरों पे चलना, तलवारों की छाया में लड़ना, और रात को कमर सीधी करने के लिए सोना नहीं, पिछले पहर उठ के रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना, अल्लाह की बारगाह में सजदे करना। वो जवान रो पड़ा। कहूंगा, शाह जी ये बातें तो सारी मेरी मां ने बतला दी थी, आपने नई बात कौन सी बतलाई है? ये सारी बातें तो मेरी मां ने आने से पहले बतला दी थी मुझको। सैयद अहमद ने उसको यहां से पकड़ा, दोनों हाथों से उसके गालों को थपथपाया, कहने लगे, बेटा जिहाद के मैदान में ये फूल से गाल मुरझा जाएंगे। वो नौजवान पर उठा, उसने कहा, शाह जी मेरे गाल आमिना के लाल के गालों से तो बेहतर नहीं है, मैं तो सोच समझ के आया हूं। लोगों आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अपनी जात के लिए नहीं, खुदा की कसम है, अपनी जात के लिए नहीं, अपने मकासद के लिए नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है रब की किबरियाई के लिए, मोहम्मद की मुस्तफाई के लिए। लेकिन याद रखो, मेरा रास्ता पर खतर है, और कायनात के इमाम ने कहा था, इन्नल जन्नता लमहफूफतुन बिल मसाइब, और कमा काल, जन्नत दोज़ख को देख के आए, कहा आका जन्नत कैसी? कहा जन्नत से खूबसूरत कोई कायनात की जगह नहीं, लेकिन रास्ता कांटों से भरा हुआ है। रास्ता अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह समझा है कि जन्नत उन्हें मुफ्त में मिल जाएगी? अस्फिरा वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फला यअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्ना अल-काज़िबीन। अब पहले नबियों ने जन्नत की दावत दी, जन्नत के रास्ते की तरफ चले तो कांटों पे नहीं चले,
बल्कि आरों से चिराए गए, जिंदा जलाए गए। अल्लामा कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। सिर्फ ये नारा ये नौजवान बुलंद करेगा, लेकिन जवाब वो दे जो अपने दिल पे हाथ रख के कहे मैं किताब और सुन्नत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। बाकी कोई जवाब न दे, ये नौजवान नारा लगाएगा, अल्लामा कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। और इंशाअल्लाह सुन लो फिर, किबरिया की जात वाला सिफात की कसम है, मैं अपने जीते जी तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं तुम्हें लड़ाऊंगा तुम्हें, न अपने लिए, न यज़दानी के लिए, न कमीरपुरी के लिए, न शेखुल हदीस के लिए, मैं तुम्हें लड़ाऊंगा रब की तौहीद के लिए, मोहम्मद की अज़मत के लिए। और इंशाअल्लाह हम उस तरह लड़ेंगे जिस तरह लड़ने का सबक हमें हमारे आका ने दिया है। और आज कुछ दर्द मेरे दिल में समा होता है। मैं बड़ा थका हुआ था जब आया था, और वाबियों ने थका दिया, कचूमर निकाल दिया। खुदा की कसम है, आज रात भी मैं 1 बजे घर पहुंचा हूं जलसा करके। आज रात भी जलसा था, कल भी जलसा है। उसी वक्त पनाह मिलेगी जब कब्र में चले जाएंगे कि जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अपने बंदा नवाज। लेकिन कोई बात नहीं है, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। मैं तुम्हें अपने रब को गवाह बना के कहता हूं, लड़ाऊंगा रब के कुरान के लिए, मोहम्मद के फरमान के लिए। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, और इस तरह कदम बढ़ाओ। और एक बात कह देता हूं, यह भी ना समझना कि तुम साथ दोगे तब लड़ूंगा। खुदा की कसम है, नहीं। मेरे अल्लाह तू लिख ले, लोगों तुमने कयामत के दिन गवाही देनी है। काबे के रब की कसम, तुम सारे पलट जाओ, मैं अकेला लड़ूंगा। तुम सारे पलट जाओ, मैं लड़ूंगा, अकेला लड़ूंगा, और उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक माल रोड पे मदीने वाले का परचम नहीं लहरा जाता है। मैंने ये अज़्म किया हुआ है कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, और मर तो सारे ही जाते हैं, कभी कोई जिंदा रहा है? जो शहादत की मौत नहीं मरता वो अस्पताल में जाके मर जाता है, कोई बिस्तर पे मर जाता है, कोई एड़ियां रगड़ते मर जाता है, कोई ट्रक के पीछे, ट्रक के नीचे आके मर जाता है। अल्लाह, हम तुझसे मौत मांगते हैं तो अपनी राह में शहादत की मौत। मौत तो वो है कि जब खुदा हशर को पूछे क्या लेके आए हो, तो कहे अल्लाह गुनाह तो बहुत है, लेकिन इन गुनाहों को शहादत की चादर के खून में ढांपा हुआ है। इससे खुशगवार मौत क्या है? लोगों,
میں یہ کہہ رہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور ضرورت ہے اس ملک میں قرآن کو غالب کرنے کے لیے، محمد کے فرمان کو غالب کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، یاد رکھنا، ہم زندہ رہے تو ہم سے پوچھنا، مر گئے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ یاد رکھنا بات کو، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے، یہ دور اہل حدیث کا دور ہے، اس لیے کہ اب لوگ ان گورکھ دھندوں سے تنگ آ چکے ہیں، ان گورکھ دھندوں سے لوگ اب گھبرا گئے ہیں، یار اللہ کو پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہیں، ان کی پریشانیاں خاص آلود ہو گئی ہیں، لوگوں کو پتا چل گیا ہے پریشانیاں زخمی، دل خون آلود، لیکن کچھ بھی نہیں ملا، اور ملے گا تو بارگاہ الہی سے ملے گا، اور بڑے قانون یہاں آزما کے دیکھے، یہاں بھٹائزم بھی آزمایا گیا ہے، آزمایا گیا کہ نہیں؟ یہاں یاازم بھی آزمایا گیا، یہاں ایوبزم بھی آزمایا گیا، یہاں کبھی ترچھی ٹوپی پہننے والا سکندر مرزا ہوتا تھا، کہتا تھا میرے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور عرش والے کی گرفتاری ان بطش ربک لشدید، اللہ نے کہا پاگل تو کہتا تھا پتا بھی حرکت نہیں کرتا، جا 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، تیری لاش بھی پاکستان میں دفن نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے عرش الہی کا مالک، لوگوں نے سب کچھ آزمایا، بھٹائزم آزمایا، یاازم آزمایا، ایوبزم آزمایا، سکندر مرزا کا نظام آزمایا، اور اب جھوٹے ضیاء حق کو بھی آزمایا، جس کے بڑے بڑے ملا نے قبر برداشت، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، مریض عشق پہ لعنت خدا کی، یہی تھا نا، مریض عشق پہ رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو کوئی حل نہیں، کوئی علاج، اور مردے بھی آزما لیے، نہیں آزمائے؟ سنو غور سے، مردے بھی آزما لیے ہیں، اسی لیے تو ایک مجور کو پنجاب کا گورنر بنایا گیا ہے، مردے بھی آزما لیے، کوئی کام نہیں آیا، ہائے اقبال تو کس وقت یاد آیا ہے، اس نے کہا مسلمان امت تیری بیماری بھی پرانی، تیرا نسخہ بھی پرانا، تیری بیماری بھی پرانی، تیرا علاج بھی پرانا، تیری مرض بھی پرانی، تیرا طبیب بھی پرانا، وگرنہ شفا مل سکتی؟ وہی تیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز، اور جاؤ علاج کروانا ہے تو مکے میں جاؤ، مدینے میں جاؤ، امت کو پتا چل گیا ہے کہ اب امت کے دردوں کا مداوا، امت کی بیماریوں کا علاج مکے مدینے کے سوا کہیں موجود نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں آج کا دور ہمارا دور ہے،
تو آج کا دور، اونچی بولو، آج کا دور اہل حدیث کا دور۔ سن لو، آج کا دور اہل حدیث کا دور ہے۔ اگر بیمار کو دور کنارے ٹھکانے نہیں لگانا چاہتے تو علاج کے لیے آ جاؤ، ہمارے پاس آؤ، اور ہم تمہیں گجرانوالے سے پڑیا لا کے نہیں دیں گے، سیال کوٹ کی نہیں دیں گے، ملتان کی نہیں دیں گے، ہم تمہیں آب حیات دیں گے تو یا مکہ سے لا کے دیں گے یا مدینہ سے لا کے دیں گے، اور انشاءاللہ اب اس ملک کی تقدیر کو اہل حدیث کے منشور کے ساتھ معلق کر دیا ہے رب نے۔ اب تقدیر بگڑے گی اور نظام چلاؤ گے، تقدیر بنے گی اہل حدیث کا نظام چلاؤ گے، اور اہل حدیث کا نظام کیا ہے؟ سن لو، اہل حدیث کا دستور قرآن ہے، سارے کہو اہل حدیث کا دستور، اونچی کہو اہل حدیث کا دستور، اور اہل حدیث کا منشور محمد کا انشاءاللہ۔ سن لو، اب صرف اس نظام کو لانے کے لیے تمہارے خونوں کی ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تم نہ سو جانا کہیں، پھر کہو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے تھے۔ آج زمانہ شوق سے سن رہا ہے، آج زمانہ اہل حدیث کی یلغار کا منتظر، اہل حدیث کی للکار کا منتظر، اہل حدیث کی پکار کا منتظر، اور انشاءاللہ ہم اہل حدیث کے جھنڈے کو ہاتھ میں تھام کے، اہل حدیث کے جھنڈے کو آگے ہے میدان میں، ہم آج آگے ہے میدان میں۔ کون سا؟ سن لو، آج ضرورت ہے رب کا قرآن ایک ہاتھ میں تھامنے کی، محمد کا فرمان دوسرے ہاتھ میں تھامنے کی۔ اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کا منتظر ہے، تمہارے قدموں کی چاپ پر اس نے کان لگائے ہوئے۔ اٹھو، زمانے کو بتلا دو، قرآن و سنت کے فدائی آگے ہیں، قرآن و سنت کے فدائی، وہ ہاتھ بلند کر کے کہو قرآن و سنت کے فدائی، اٹھ کے بولو، اٹھ کے قرآن و سنت کے فدائی، قرآن و سنت کے فدائی۔ انشاءاللہ اب اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا، اس ملک میں آئے گا تو رب کا، اس ملک میں آئے گا تو محمد کا، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے آخر دعوانا الحمدللہ۔